السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ختم نبوت کونسل حیدرآباد دکن کی اس خصوصی نشریات سے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت، رد قادیانیت اور حضرت شیخ الاسلام شاہ امام محمد انور اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اگر پڑھیں گے، بالخصوص جنگ آزادی کے اگر حالات آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے وطن عزیز ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جس طریقے سے چالاکیاں و مکاریاں کی، ان میں انہوں نے قادیانی جماعت کے افراد کا بے تحاشا استعمال کیا۔ دیکھیے، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد قادیانیت پر 3 بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے مشہور زمانہ کتاب افادۃ الافہام ہے، جو 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اور تیسری کتاب یا دوسری کتاب جلد کے اعتبار سے وہ تیسری کتاب ہے، اگر آپ دیکھیں گے وہ ہے انوار الحق۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں یہ تمام تر تحریرات میں، تحقیقات میں آپ نے قادیانی مذہب کی باطل جو تفصیلات ہے آپ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ سے ہی میں شروع کرتا ہوں، کہ جس کو افادۃ الافہام کی ابتدا میں خود شہزاد فاروق اعظم شیخ الاسلام مولانا شاہ امام محمد انور اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں لکھا کہ اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ جناب مولوی مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب ازالۃ الاوہام ایک مبسوط کتاب ہے، جس کے تقریباً 1000 صفحے ہیں۔ اگر اس کا جواب لکھا جائے تو کئی جلدوں میں ہوگا۔ اس لیے تضییع اوقات کے لحاظ سے علماء نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ اس عاجز نے اس کی طرف دیکھا کہ اس پر کچھ کام ہونا چاہیے، اسی لیے شیخ الاسلام نے کہا کہ چند ضروری قابل توجہ مباحث میں بحث کی، اور ازالۃ الاوہام کے مضامین کی شیخ الاسلام نے فہرست تیار کی۔ وہ خود ایک کتابچے کی شکل ہے جو مفاتیح الاعلام کے نام سے وہ شائع بھی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، اب افادۃ الافہام، انوار الحق، شیخ الاسلام کی جو علمی تحقیقی خدمات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کی طرف ہم جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بات کو تھوڑا اور آسان کیا جائے اور واضح کیا جائے، تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ اگلے حصے میں جو باتیں آنے والی ہے وہ کتنی اہم ترین باتیں ہیں۔ میں جو کچھ بھی بات کروں گا اپنی طرف سے کوئی بات، کوئی لفظ پیش نہیں کروں گا، میں شیخ الاسلام کی تحریرات سامنے رکھ کر ہی اسی میں سے جو کچھ نکات ہے وہ آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، حضرت مفکر اسلام استاد العلماء مولانا مفتی محمد خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حفظہ اللہ نے افادۃ الافہام کے جو جدید ایڈیشن ہے، 100 سالہ عرس شریف شیخ الاسلام کے موقع پر جو جدید ایڈیشن بزم علم و عرفان حیدرآباد دکن کے زیر تعاون سے شائع ہوا، اس کی تقریض میں حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ ناظرین، یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد آپس میں اختلاف اور انتشار کو پھیلایا تاکہ ان کی حکومت مضبوطی سے چل سکے۔ خصوصاً مسلمانوں میں اپنی اس سازش کو بڑی شد و مت سے جاری کیا، اور قادیانی فرقہ اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ فرقہ وجود میں آنے کے بعد ہندوستان کے ہر گوشے سے، چپے چپے سے اس کی مخالفت کی گئی، جلسے کیے گئے، کتابچے، رسائل لکھے گئے، تاکہ مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے، اس کے دام فریب میں مسلمان نہ آئیں۔ حضرت
مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے لکھا کہ دکن میں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیل جنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فرقے کی تردید میں 3 کتابیں، ایک افادۃ الافہام حصے اول اور حصے دوم، اور تیسری کتاب انوار الحق جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب، خیالات اور حالات کا اس میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کی کتابوں سے اخذ کردہ اقتباسات کو لکھتے ہوئے اس کے جوابات شیخ الاسلام نے لکھے، جس کی وجہ سے اس فرقے کی باطل بنیاد منہدم ہو گئی، اور ان کتابوں کا کوئی جواب ان کی جانب سے آج تک بھی نہیں دیا جا سکا۔ حاضرین محترم، علاوہ ازیں حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی تقریر کے بعد میں مفتی اعظم دکن حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ سابق صدر مفتی دارالفتہ جامعہ نظامیہ کے وہ سنہری کلمات بھی میں ناظرین کے حوالے کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو اگلے حصے جو افادۃ الافہام کے جو نکات آنے والے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ حضرت مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ دین قیم کے بنیادی اسلامی عقائد میں عقیدہ ختم نبوت بھی داخل و شامل ہے۔ اس کے اقرار اور اظہار کے بغیر ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ فتح باب نبوت اور ختم دور رسالت حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے منسوب و متعلق ہے، یہ کسی اور سے نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس عقیدہ حقہ کو متزلزل و متغیر متبدل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ عہد رسالت اور ما بعد عہد رسالت امت نے نہ مسیلمہ کذاب کو اور نہ مسیلمہ پنجاب کو تسلیم کیا، بلکہ عالمی سطح پر اس فتنے کا رد کافی اور شافی کیا۔ حاضرین محترم، حضرت مفتی اعظم مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ نے لکھا کہ افادۃ الافہام بھی اسی سلسلے کی ایک زرین اور اولین کڑی ہے۔ رد قادیانیت میں افادۃ الافہام کا کردار اولین اور بنیادی مأخذ کا درجہ رکھتا ہے۔ فتنہ قادیانیت کے سلسلے میں ہزارہا کتابیں لکھی گئی۔ یہ کتاب آج بھی رد قادیانیت میں اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو کہ اس کے مصنف، مجدد و مصلح امت، خیر خواہ ملت اور امام اہل سنت حضرت الامام الشاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہے۔ حاضرین محترم، تو آپ اندازہ کریے گا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افادۃ الافہام جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب آج بھی رد قادیانیت اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکن کی سرزمین پر ہم کو پیدا فرمایا ہے، جہاں پر شہزادہ فاروق اعظم کی بھی ولادت ہو رہی ہے، اور وہ عظیم ترین اسلام کا مضبوط ترین قلعہ جامعہ نظامیہ کی شکل میں ہم کو عطا فرمایا، اور آج بھی آپ کی تصنیفات، تحریرات، تحقیقات امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عالمی شخصیت ہے جن کے اوپر مختلف زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا۔ آپ کی خدمات کو بڑے ہی بہتر انداز میں دنیا نے دیکھا اور اس کو سمجھا ہے، اور یہاں پر میں ایک بڑا مثالی کارنامہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جامعہ نظامیہ کے ہمارے ایک قدیم فارغ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالحمید اکبر، جو ابھی بقید حیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو صحت کے ساتھ آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کی حیات کے مختلف گوشوں کو آپ نے تحقیق کی روشنی میں جمع فرمایا، اور پونا یونیورسٹی میں پھر آپ نے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے طور پر وہ اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا، جس کی بنیاد پر آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا گیا۔ تو اس تحقیقی مقالے کے اندر پروفیسر عبدالحمید
ڈاکٹر عبدالحمید اکبر لکھتے ہیں کہ افادۃ الافہام کے اگر حصہ اول کی اگر ہم بات کریں جو رد قادیانیت اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر ہے، تو اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی اور دعوی نبوت کے فتنے سے متعلق شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ نبوت کی آرزو ابتدا میں یعنی شروعات میں مسیلمہ کذاب کو ہوئی، اس کے بعد اکثر عقل پرستوں کی بھی خواہش ہوئی، اور چونکہ خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے یہ تمام مدعیان نبوت کے باطل دعووں کی تکذیب ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ لا نبی بعدی کے بعد الا ان یشاء اللہ، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، معاذ اللہ، اس الفاظ کا روایت میں جو ہے انہوں نے زیادہ کر دیا، اس کو اضافہ کر دیا یا اس روایت کے ساتھ ان الفاظ کو شامل کر دیا۔ بعض بے دینوں نے اس بات کو مان بھی لیا۔ اب آپ دیکھیے حیرت کی انتہا، بعض بے دینوں نے اس بات کو حقیقت سے تسلیم کر لیا، اور پھر لیکن آپ یہاں دیکھیں بے دینوں نے، کچھ لوگوں نے تو مان لیا، مگر عام طور سے اہل اسلام کی طرف سے تردید اور تکذیب ہوتی رہی۔ اب مرزا قادیانی نے دیکھا کہ اس زمانے میں روایت کی بھی ضرورت نہیں، تو اپنی جرت سے لا نبیہ کے بعدی کے بعد لا نبیہ ذلی بڑھا دیا، کیونکہ وہ ذلی نبوت کو جمیع لوازم کے ساتھ اس کی موت کو حقیقتاً جائز رکھتے تھے، اور خوش اعتقادوں نے بلا جھجک اس کو بھی قبول کر لیا۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قرائن قویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے حضرت بانی جامع نظامیہ کا انداز بھی جو ہے، ایک آپ تو سامنے والے کو آپ اس کی باطل نظریات کا رد بھی فرماتے ہیں اور اپنے پورے اخلاق کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام نے یہاں پر اس مدعیان نبوت، یہ اس مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ نام مکمل ذکر کرنے کے بجائے آپ نے مرزا صاحب سے اس الفاظ سے زیادہ استعمال کیا۔ تو شیخ الاسلام نے کہا یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو مستقل نبوت کا دعویٰ ہے، مگر انہیں یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان گرفت میں لے لے گا تو پھر رہائی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ مرزا قادیانی کو یہ بھی خوف لگا رہتا تھا، اس لیے انہوں نے فرار کی راہ نکالی کہ ذلی کہہ کر چھوٹ جائیں گے، اور عقل پر چلنے والوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قدم الخروج قبل الولوج، یعنی اس غلط کام، اس مکاری کے عمل کو پورا کرنے سے پہلے ایک ایسی تدبیر بھی سوچ لی جاتی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے نکل جانے کا راستہ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ یہ مکاروں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ چالاکیاں جو ہوتی ہے لوگوں کے ایمان و عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے، تو اس قسم سے یہ جو شیطانی ذہن ہوتا ہے وہاں پر جو ہے اپنے بچنے کا بھی انتظام پہلے سے کر لیتے۔ بہرحال شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ یہ چلنے والوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے نکل جانے کا راستہ بنانا، تو ہمیشہ اپنے ساتھ یہ لوگ یہ ایک حربہ رکھا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقلاء پیدا ہو گئے تھے کہ ظاہری موافقت اہل اسلام کے ساتھ جان بچانے کی راہ رکھی تھی۔ حق تعالیٰ نے ایسے عقلاء کا نام منافق رکھا، جن کی نسبت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق کفار سے بھی بدترین ہے۔ حضرات محترم، اس پہ غور فرمائیے آپ، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں منافقین کے جو حوال بیان فرمائے کہ منافقین کے جن کا ٹھکانہ دوزخ کے نیچے طبقے میں ہے، دوزخ کا سب سے نچلا حصہ نیچے طبقے میں رہنے والے منافقین ہیں، اس کتاب میں حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان نے عقل پرستوں کے علاوہ مرزا قادیانی سے متعلق لکھا ہے کہ براہین احمدیہ اور ازالت الاوہام کی روح سے مرزا قادیانی نے جتنے فضائل کے دعوے کیے ہیں، کہ میں کیا دعوے ہیں مرزا قادیانی کے، کہ میں محدث ہوں۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مرزا، ابھی آپ سن رہے ہیں کہ قادیانی فتنہ حیدرآباد میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں یہ فتنہ قادیانی کے اثرات خاموش طریقے سے یہ اثرات پھیلتے جا رہے ہیں، یہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس بدبخت کے جو دعوے ہیں آپ سن کر اس کو حیرت میں پڑیں گے۔ اشارتاً یہاں ایک دو چار میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی کے کس قسم کے دعوے تھے۔
تو یہاں شیخ الاسلام نے لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا؟ کہا کہ میں محدث ہوں، امام زمان ہوں، حارث ہوں، امام مہدی ہوں، عیسیٰ موعود ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مرزا قادیانی بدبخت دعویٰ کرتا ہے کہ خدا بے پردہ ہو کر مجھ سے باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ، بلکہ ٹھٹے کرتا ہے، میرا منکر کافر ہے وغیرہ، معاذ اللہ۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی تھی کون۔ دیکھیے آج کے زمانے میں جبکہ علم اتنا عام ہے اور تمام کتابیں موجود ہیں، کس کو اتنی فرصت ہے کہ کتابیں نکال کر دیکھ سکے کہ آخر اس نے کہا کیا تھا، لکھا کیا تھا؟ صرف لوگ سن رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، مطلب عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء تو اپنا فریضہ انجام دیتے ہی ہیں، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ عام انسان کی جو دلچسپی کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے معاملات میں، کاروبار میں، تجارت، اس کے جو ہے دلچسپی کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، یہ سب باتیں وہ جو کتابوں میں جو اس کے دعوے ہیں، یہ عوام کو ایسی کیا خبر تھی؟ تو حاضرین محترم، بہرحال حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ ادنا تأمل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے کل دعوے مجرد ہے جن کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حاضرین محترم، تو یہ اب جہاں تک دعوے کی بات ہو رہی تھی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افادۃ الافہام تو ایک مستقل کتاب ہے، اس سے پہلے آپ نے ایک رسالہ بولیے یا اس کی آپ بول سکتے ہیں کہ افادۃ الافہام کی ایک فہرست ہے جس کا عنوان ہے مفاتیح العالم۔ تو مفاتیح العالم میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کے دعووں سے متعلق صرف فہرست آپ نے تیار کی ہے، وہ بے شمار صفحات پر فہرست ہے، اس کے جو جھوٹے دعوے ہیں صرف دعووں سے متعلق میں بتا رہا ہوں، جو اس کی سرخیاں ہیں، تفصیل نہیں، صرف سرخیوں کی بات ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، ان میں سے آپ دیکھیے، سب سے پہلے شیخ الاسلام نے جب ازالۃ الاوہام جس کو مرزا قادیانی لکھا تھا اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا، اور اس میں سے جو آپ نے اس کے جو باطل دعوے تھے، ایک ایک دعوے کو شیخ الاسلام نے کھنگالا اور اس کو نکالا۔ جیسے شیخ الاسلام نے لکھا کہ مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں ان میں سے یہ کہ اس نے لکھا کہ میں خلیفہ ہوں، خلافت الہی مجھے عطا ہوئی ہے، میں مجدد ہوں، اور کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، حارث ہوں جو امام مہدی کی مدد کو نکلے گا، مہدی ہوں، اب یہاں دعویٰ ہو رہا ہے مہدیت کا، یہاں کہا کہ مہدی ہوں، پھر کہا کہ امام الزمان ہوں، پھر کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتا ہوں، پھر لکھا کہ امام معاذ اللہ امام حسین سے بھی افضل ہوں، استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ اس کے دعوے، صدیق اکبر سے بھی افضل ہوں، پھر لکھا کہ کرشن جی ہونے کا بھی دعویٰ ہے اس کو، ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، استغفر اللہ۔ حاضرین محترم، اب اس کے اتنے دعوے ہیں کہ ہم دعووں کو اگر بیان کرتے چلے جائیں گے تو اور بھی بڑی اس کی تفصیل ہے، میں یہاں سے مختصر اس کو لکھا ہوں، عرض کیا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اگلی جو سرخی شیخ الاسلام نے افادۃ الافہام میں لکھی وہ یہ کہ بذریعہ الہام خدا نے ان سے کیا کہا۔ اب اس کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ مجھ پر الہام جو ہوتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، معاذ اللہ، جو اس کا دعویٰ ہے۔ اچھا، یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، اور شیخ الاسلام نے اس کے تمام دعوے کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں اور صفحہ نمبر کے ساتھ اس میں جمع فرما دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ الہام مجھے یہ القابات سے ذکر کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ کیا یہ بدبخت کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر، تو یہ الفاظ سے اللہ نے مجھ پر جو ہے ہم کلام ہوا، مجھ پر دعویٰ ہو۔ کہیں کہتا ہے یرفع اللہ ذکرک، کہ اس سے مراد میں ہی ہوں، اور کہیں لکھا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ کہیں لکھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی۔ اور کہیں لکھا کہ اعمل ما شئت، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو چاہے کر۔ اور پھر اللہ نے مجھ سے اس الفاظ سے گفتگو کی، یا احمد انا اعطیناک الکوثر، معاذ اللہ ثم معاذ۔ دیکھ رہے ہو آپ اس کی مکاریاں اور اس کے دعوے کس قسم کے ہیں۔
تو مجھ سے ہے اور تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تیرے دین کے آنے سے دین باطل و نامود ہو گیا، جو دعا تو کرے گا میں قبول کروں گا، تو میری اولاد کی ہم رتبہ ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس باطل مرزا قادیانی کے اس قسم کے دعوے بولیے آپ۔ حضرات محترم، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام اس کی جو گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں میں سے میں نے آپ کے سامنے ابھی 1% حصہ بھی بیان نہیں کیا ہے۔ اس 1% کے بھی اگر آپ 100 حصے کریں گے تو اس میں سے بھی صرف ایک ہی حصہ بیان ہوا ہے۔ تو سوچئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنی فکر تھی امت کے ایمان کی، امت کی عقیدے کی، امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کی۔ خود بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا افادۃ الافہام میں کہ اس کے دعوے تو میں کہیں کہیں سے سنا کرتا تھا، اور طبیعت میں بے قراری بھی ہوتی تھی، بے چینی بھی ہوتی تھی اس قسم کے بیہودہ بکواس، اس قسم کے بیہودہ دعوے سن کر، لیکن معاملات اور مصروفیات کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر یہ دعوے بڑھتے چلے گئے، اس کی مکاریاں بڑھتی چلی گئی، اور پھر دیکھا کہ مناسب جواب کہیں سے نہیں آ رہا ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے چاہا کہ پھر اس کی حقیقت تو امت مسلمہ کے سامنے لانی چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیے، یہ شیخ الاسلام کے جو الفاظ ہے، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جذبات ہے، یہ جو فکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے چینی، یہ جو جذبات، یہ کیا تھے؟ یہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی فکر تھی۔ حاضرین محترم، کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت۔ کیوں؟ اس وقت حضرت شیخ الاسلام کے اوپر کئی ذمہ داریاں تھیں، حکومت کے اعتبار سے مذہبی امور کی ذمہ داریاں ہیں، خود جامع نظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں، اور بے شمار ذمہ داریاں آپ سے متعلق تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ کہیں کہیں سے فتنے آواز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فتنہ دکن کا نہیں تھا، وہ یہ قادیانی فتنہ دکن کی سرزمین پر وجود میں آنے والا فتنہ نہیں تھا، یہ بیرون دکن، بیرون ملک سے اٹھنے والا فتنہ تھا، لیکن شیخ الاسلام کی وہ نگاہ فراست دیکھ رہی تھی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حدیث میں کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہ شیخ الاسلام کی وہ نگاہ فراست دیکھ رہی تھی کہ اگر آج قلم نہیں اٹھایا گیا، اور اگر آج اس کی حقیقت کھول کر نہیں رکھی گئی، ایک وقت آئے گا کہ فتنہ دکن کی سرحدوں میں بھی داخل ہوگا اور یہاں کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرے گا۔ اس لیے دیر صدی قبل حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ایک ایسا فتنہ جو دکن کی سرزمین پر جس کا وجود نہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کو کوئی پہچانتا نہیں، اس سے متعلق ہزاروں صفحات لکھ ڈالے، کس لیے؟ کہ شیخ الاسلام کو صرف دکن کے ایمان والوں کے ہی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں تھی۔ شیخ الاسلام ایک اپنے سینے میں جو دل رکھتے تھے، اور جو شیخ الاسلام کے دل کی دھڑکنیں تھی، وہ دل کی دھڑکنیں صرف دکن والوں کے لیے نہیں دھڑکتی تھی، شیخ الاسلام کے دل کی دھڑکنیں اس کائنات میں رہنے اور بسنے والے ہر ایمان والے کے لیے دھڑکتی تھی۔ حاضرین محترم، تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قلم کو جنبش دی، اور جلال فاروقی عام کو افادۃ الافہام کی صفحات میں ہم کو ملتا ہے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی پھر اٹھے، اور جب یہ مرد قلمدر کا جب قلم جب اٹھتا ہے تو سنہری الفاظ، ایک ایک لفظ سنہری لفظ بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب یہ لٹریچر، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے، کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کہہ رہی ہے، اور جس کے پاس کوئی دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ علم ہے، یہ دعوے ان کے ہیں، یہ اہل علم کے دعوے ہیں، یہ علماء کے دعوے ہیں، یہ محققین کی جو ہے تحقیق یہ بتاتی ہے، محققین کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانی فرقے کا، قادیانی جماعت کی جو تفصیل کے ساتھ جس انداز سے دلائل و براہین کی روشنی میں جس طریقے سے آپ نے رد کیا، اس کی تفصیل پیش کی، اور یہ ہزاروں صفحات جو آپ کے جو آج موجود ہے بیرون ملک کی سرزمین کے علماء، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آج اردو بولی جاتی ہے،
یہ اردو کے ماہر علماء جو درس نظامی کے ماہر ہیں، اردو سے واقف ہیں، ان علماء کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں آج تک عقیدہ ختم نبوت پر، رد قادیانیت پر، افادۃ الافہام و انباء الحق جیسی عمدہ اور بہترین کتاب ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ یہ ماہرین کے الفاظ ہیں، یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں، یہ کوئی جذبات پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی عقیدت پیش نہیں کر رہا ہوں، کوئی عقیدت مند عقیدت میں کوئی بات کہہ رہا ہے، نو، یہ عقیدت میں کہے جانے والی بات نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے، یہ ریسرچ اسکالرز نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے ہمارے سامنے شیخ الاسلام کی اس خدمات کو بتایا ہے، بلکہ انہوں نے مانا ہے، اور یہ ان کی رپورٹ ہے، ریسرچ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اردو زبان میں بہت، پھر ایک بار میں الفاظ کو دوہرا رہا ہوں کہ افادۃ الافہام جو کتاب ہے یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت میں، آج تک اردو دنیا میں، اردو زبان میں اس سے بہترین کتاب کا وجود عمل میں نہیں آیا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری عقیدتیں اپنی جگہ ہے، ہماری محبتیں اپنی جگہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں دوسروں کی، ہم بات کر رہے ہیں ماہرین کی، ہم بات کر رہے ہیں محققین کی۔ حاضرین محترم، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت و رسالت ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور کو خاتم النبیین نہ تسلیم کر لے، جب تک کہ حضور کی خاتمیت کو نہ مانے، اس لیے کہ باب نبوت حضور کی ذات پر بند کر دیا گیا۔ اب تک قیامت تک کوئی نبی دنیا میں تشریف لانے والے نہیں۔ حاضرین محترم، اب نبوت حضور پر بند کر دی گئی، سلسلہ نبوت حضور پر روک دیا گیا، اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے افادۃ الافہام، ان تحریرات، اس تحقیقات کے ذریعے سے ہم کو یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو، ایمان ایک لازوال اور ایک انمول نعمت ہے۔ افادۃ الافہام میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کی ہے۔ میں دیکھنے والوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام نے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی ہے؟ کہا کہ لوگوں، ایمان انمول شے ہے، ایمان ایک انمول نعمت ہے، ہر کس و ناکس پر اس کو اختیار نہیں دینا چاہیے، ہر کسی کو آپ کے ایمان پر قدرت نہیں دینی چاہیے، اختیار نہیں دینا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے تمام تفصیلات بیان کرنے کے بعد، قادیانیت جماعت کا رد کرنے کے بعد اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بتانے کے بعد شیخ الاسلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ حضرات محترم، دیکھیے، یہ عظیم ترین شخصیت ہے جنہوں نے آج سے 150 سال پہلے آنے والے وقت کے فتنوں کو بھانپ لیا تھا، اور شیخ الاسلام نے اسی لیے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ الحمدللہ آج شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی دنیا سے پردہ فرما کر کم و بیش 105 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کا نام باقی ہے، اور آپ کا کام وہی تر و تازہ ہے، آپ کا فیضان جاری و ساری ہے، کتابوں کے ذریعے سے فیضان جاری و ساری ہے، تحریرات و تحقیقات کے ذریعے سے جاری و ساری ہے، اور سب سے بڑا فیض جامع نظامیہ کی شکل میں آج بھی باقی ہے، اور وہاں کے فارغین بھی وہی فیضان کے سلسلے کی ایک زرین کڑی ہے۔ الحمدللہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس فیضان سے استفادہ کریں، اور ان کتابوں کو پڑھیں، ان تحقیقات کو پڑھیں، اور اپنے علماء کی قدر کریں، اور یہاں سے جتنے علماء محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور مبارکباد دوں گا ختم نبوت کونسل حیدرآباد دکن کو کہ اس موقع پر انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلا کر یہ صرف شہر میں ہی نہیں بلکہ اضلاع میں بھی اور مختلف قریہ جات میں بھی پہنچ رہے ہیں، اور وہاں کے نئی نسل کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے جذبات کو منتقل کر رہے ہیں، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی
خاتمیت پر اور حضور کی نبوت پر، حضور کی رسالت پر ہم ایمان رکھیں اور تمام باطل فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ باقاعدہ کی جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے لیے میں تمام اس سے متعلق جتنے نوجوان علماء ہیں میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے، جس محنت کے ساتھ جو سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا، الہ العالمین اس سرمایہ کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فکر کی ہے میرے مولا، اس فکر انوار کے میرے مولا کچھ جذبات اور کچھ خیرات ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔